إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع آخر: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اس راستے پر ہرگز نہ چلا جس پر تیرا غضب ہوا، یعنی گمراہوں کے راستے پر. اللہ رب العالمین کے توحید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. صادقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، بے کسوں کے لیے بے بسوں کے لیے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی، راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے انہیں سیدھا راستہ بتاتے تھے پیارے نبی. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے پیارے نبی کی پیاری نصیحتیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ایک ایک نقل و حرکت کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. آپ کے طریق کو، آپ کی معاشرتی زندگی کو، آپ کی نصیحت کے انداز کو اگر عمل میں لایا جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی ہی خوشگوار ہو سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری پیاری نصیحتیں ہیں احادیث کی کتابوں میں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو دور نہ کرو، انہیں نہ جھڑکو،
انہیں مال و متاع سے دور نہ کرو۔ اب یتیم کی جہاں باری آتی ہے تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مدرسے میں ہی یتیم پائے جاتے ہیں اور غریب خانوں میں ہی یتیم پائے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یتیم کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ بچہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا اور اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا سایہ جو سر پہ تھا وہ اٹھ چکا، ایسے وقت میں وہ بچہ یا بچی اب یہ یتیم ہو گئے۔ اب یتیم ہونے کی بنا پر ان کے گھر میں جو دوسرے رفقا ہیں، چچا تایا، اب ان کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کی کفالت کریں، ان کی کفالت کریں، ان کے دیکھ ریکھ کا انتظام کریں۔ جو بھائی نے مال و متاع کو چھوڑا ہے وہ اپنے بھتیجے پر ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کے اوپر خرچ کریں، اس کے تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، بالکل الٹا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا اور اس نے اگر اپنی اولاد چھوڑی ہے، بھائیوں کے تیور بدل جاتے، تیور بدل جاتے، اخلاق کے اندر تبدیلیاں آ جاتی۔ اپنے بچوں کو سینٹ پال مانٹیسری کے اندر وہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس بچے کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمارے خیالات ایسے بدل جاتے کہ اسے خیراتی اسکول کے اندر داخلہ کر دینا چاہیے کہ تاکہ پیسے بچ جائیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جو خاتون کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے دھکے مار کے اس کے شوہر کی پراپرٹیز سے دخل انداز کر دیا جاتا ہے۔ بچے کی کفالت کا مسئلہ تو بہت دور ہے، اس خاتون کی زندگی کو اجیرن بنا دیا کرتے ہیں سسرال والے لوگ۔ جو اس کے شوہر کے بڑے بھائی، چاہے اس کے شوہر کے چھوٹے بھائی جو موجود ہیں گھر کے اندر، وہ بالکل دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، تو وہ بچوں کی کفالت کیا کریں گے؟ روک لیے جائیں گے۔ وہ نمازی، وہ پرہیزگار، اپنے آپ کو متقی بنا کر پیش کرنے والا معاشرے میں، وہ اگر اس نے یتیموں کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، اگر اپنے بھتیجے کی کفالت کا انتظام نہیں کیا، اگر اپنے بھائی نے جو مال و متاع چھوڑا تھا پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے بھتیجے پر اس نے خرچ نہیں کیا، وہ چاہے کتنا نماز لے کر آئے، کتنا روزہ لے کر آئے، اللہ رب العالمین کی عدالت میں اسے روک لیا جائے گا۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یتیموں کو دخل انداز نہ کرو، انہیں نہ تحقیر، اسے ذلیل و رسوا نہ کرو، اسے دھکے مار کر اسے اپنے گھر سے جدا نہ کرو۔ اللہ رب العالمین بالکل بابا کے دہل یہ اعلان فرما دیا۔ رب کو معلوم تھا کہ رب کے بندے یہ دنیا میں ایسے ایسے طریقے اور حربے استعمال کریں گے کہ چھوٹے ننھے منھے بچوں کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیں گے۔ آج یہ معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے، آج یہ معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو لہٰذا جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم اچھے عمل انجام دے رہے ہیں، وہاں پر اگر ہمارا بھتیجا ہے، اگر ہماری بھتیجی ہے یا ہمارے بھائی کی بیوی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے۔ جو بھائی کی زندگی میں جو چیزیں اسے ملا کرتی تھی اس کے لیے پورا انتظام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں ہمارا بچہ اچھی اسکول میں تعلیم و تربیت پا رہا ہے، وہاں پر وہی ہمارا یتیم بھتیجا بھی وہیں پر تعلیم حاصل کرنا چاہیے، دورنگی عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی نصیحت۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر حدیث اب سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم له او لغیرہ انا هو کہاتین فی الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری نصیحت۔ راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی، جس نے یتیم کی کفالت کی، میں اور اس کے بہت زیادہ میں قریب ہو جاؤں گا۔ یعنی اب ہم یتیم کی ہم نے دنیا میں کفالت کی
تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ہمیں ملنے والی ہے، ہمیں نبی کی رفاقت ملنے والی ہے، نبی کا صحبت ہمیں حاصل ہونے والا ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اگر ایسے مواقع اگر ہمیں ملتے ہیں تو ہم اسے ہرگز نظر انداز نہ کریں، مال کو ناجائز طریقے سے غصب کرنے کی، چھیننے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں اللہ رب العالمین معاف بھی کر دے اپنے حقوق کو، لیکن حقوق العباد بندے کے حقوق معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں، جب تک ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 10 میں رب سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان سنیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں مانگنے والوں کو نہ جھڑکو، مانگنے والوں کو سخت سست بات نہ کہو۔ آج کوئی مانگنے والا اگر ہماری دہلیز پر آتا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے تو ہمیں ضرور بے ضرور کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اور اگر نہیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو ہم اس سے معذرت کر لیں کہ بھائی ابھی ہمارے پاس کچھ دینے کو تیرے لیے نہیں، لہٰذا تو کوئی اور در دیکھ لے۔ اتنی سی زبان کھولنے میں کچھ نہیں جانا، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا مجھے میرا ہی در ملا، مجھے تیرا ہی در، میرا ہی در ملا، میں تو کئی دنوں سے پریشان ہوں اور ہماری نوکری بھی چلی گئی، کھانے کو لالے پڑ رہے ہیں، اور تو ہمارے دروازے پر آ کر بار بار آواز پہ آوازیں لگائے جا رہا ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہوگا، یہ طریقہ بالکل غلط ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے صاف ستھرے لفظوں میں کہہ دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو نہ جھڑکو۔ کچھ مانگنے والے بھی زمانے کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ ہو گئے۔ آپ بڑے بڑے مہانگروں میں چلے جائیں، انڈیا گیٹ پر چلے جائیں، گیٹ وے آف انڈیا پر چلے جائیں، چار مینار کے اطراف میں چلے جائیں، ایسے وقت میں کچھ افراد آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اچھے لباس میں، خوب سوٹ بوٹ میں، سفاری کی اٹیچی ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ انگلش میں ہم سے ہم کلام ہوں گے، پلیز ہیلپ می سر، کہ میری مدد کرو۔ اب ہم اوپر سے نیچے تک دیکھنے کے بعد کیا سوچتے ہیں، بڑا ہی اچھا آدمی معلوم ہو رہا ہے، آفس میں کوئی جاب کرتا ہوگا، لیکن یہ جاب نہیں کرتے، بلکہ ان کی یہی ٹیکنیک ہے، وہ سوٹ بوٹ اور اچھی اٹیچی دکھا کر وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اگر ہم نے 100 روپے دے دیے، ایسے اگر اسے 20 افراد مل گئے تو دن میں 2000 روپے ہو گئے، دن میں 2000 روپے ہو گئے، اور ایسے وقت میں اسے منتھلی انکم کتنی ہو گئی؟ 60,000 روپے۔ 60,000 روپے، ایک ٹیچر کی سیلری اتنی نہیں ہوتی۔ ایسے افراد بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانچیں، ہم پرکھیں۔ ہمارے محلوں میں اور گلیوں میں ایسے افراد بھی پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو نشے میں دھت رہا کرتے ہیں، نشے میں دھت رہا کرتے ہیں، اور الگ الگ رنگوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اس سے پوچھے تو صحیح کہ فجر کی نماز تم نے پڑھی؟ کیا تجھے التحیات یاد ہے؟ سورہ فاتحہ تجھے یاد ہے؟ نماز کا طریقہ یاد ہے؟ تو آسمان دیکھنا شروع کر دیا کرتا، سر کھجانا شروع کر دیا کرتا۔ تو لہٰذا اگر ایسے فقیروں کو، ایسے منگتاؤں کو اگر ہم نے اپنے دروازے سے ہٹا دیا، جس سے ہمارے مال کی ضیاع کی امید ہو، تو اللہ رب العالمین نے کھلا کہہ دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنے قیمتی محنت سے، مشقت سے کمائے ہوئے پیسے کو اگر ہم نے دے دیا، اور اس نے چرس، افیون اور سٹا مار کے اس نے ہمارے پیسے کو برباد کر دیا، تو گویا کہ ہم نے مدد کی، برائی میں ہم نے مدد کی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے اس افراد کو ہم دیں جو اکثر صوم و سیام کا پابند ہو، تاکہ وہ اگر رب کے گھر میں عبادت کرے تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری میزان حسنات میں نیکیاں لکھ دی جائیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی ایسا منگتا، ایسا مانگنے
آنے والا اگر ہماری دہلیز پر دریوزہ گر ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کی بناوٹ، اس کے ساتھ، اس کی زبان میں اگر ہم لرز دیکھ رہے ہیں، یقیناً اگر ہم محسوس کر رہے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ ہمیں دینا چاہیے. اگر ہم دیں گے تو ضرور بے ضرور ہمیں ثواب ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل مدارس والے مساجد کے نام پر بھی بہت سارے ایسے افراد پھرنے لگے ہیں، بہت سارے ایسے افراد مانگنے لگے ہیں. اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کے طرف بھیجا زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تنخواہ تھا اسی زکوٰۃ کی رقم سے انہیں حاصل کرنا پڑتا تھا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر زکوٰۃ کا نظام ہے، بیت المال کا نظام ہے، والعاملین علیہا، اور کچھ افراد کو اسی کام پر رکھا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو حاصل کریں اور حاصل کرنے کے بعد اسے مخصوص جگہوں پر رکھیں، تو ایسے وقت میں ان کی کفالت کے لیے اسی زکوٰۃ کی رقم سے ان کی کفالت کی جائے گی، اسی زکوٰۃ کی رقم سے ان کی کفالت کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے یہ ٹوپی کرتا والے سفید پوش آیا کرتے، ان کے بچے بھی ہوا کرتے، وہ گھاس نہیں کھایا کرتے، وہ بھی کھانا کھاتے. تو لہٰذا ایسے وقت میں ان کی معیشت کے لیے بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے. تو لہٰذا مدارس والے جو بھیجتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے کچھ مقرر کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں یہ گھوم کے پھر کے مسجد مدرسہ محلہ پہنچ کر وہ پیسے وصول کیا کرتے ہیں، اور وصول کرنے کے بعد کچھ مقدار وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے اور کچھ مقدار مدرسے میں بھی خرچ کیا کرتے. لیکن اس میں بھی بہت سارے ایسے افراد مل جائیں گے جو بالکل فرضی طور پہ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں. تو اب ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر یقیناً وہ ایسا عمل انجام دے رہا ہے، یتیموں کے نام پر، غریبوں کے نام پر، مدارس کے نام پر، مساجد کے نام پر اگر وہ لے کر جا رہا ہے، تو یقیناً گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جو غذا وہ اس پیسے سے اتار رہا ہے، گویا کہ وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، جہنم کی آگ کو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت والے دن پوچھے گا، وہ لاجواب ہو جائے گا، وہ لاجواب ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے کچھ دیا اللہ کے نام پر، مسجد کی تعمیر کے نام پر، مدارس میں بچوں کی کفالت کے نام پر، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں محروم نہیں کرے گا، ہمیں ضرور بے ضرور اجر عطا کرے گا. اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. تو لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. ہم دیں گے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے اور اللہ رب العالمین کی قرآن کی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے ہم نے خرچ کر دیا. اب وہ جانے، اس کا ایمان جانے، رب کے ہاں وہ اپنے قبر میں جائے گا، ہمیں اپنے قبر میں جانا ہے، اسے اس کے بارے میں سوال پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، وہ جواب دے گا. آگے سنیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. ایک اور چیز معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے ہی ہمارے گھروں میں بچی کی ولادت ہوتی ہے ہمارے تیور بدل جایا کرتے. بعض باپ اپنے بچیوں کو اپنے گود میں اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو بچیوں کی پیدائش پر حکومت کے اعتبار سے پیسے دیے جا رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نسل میں کمی پائی جا رہی ہے، نسل میں کمی پائی جا رہی ہے، نسل کی بڑھوتری کے لیے اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے. کتاب البر والصلہ صحیح المسلم کے اندر روایت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من آل جاریتین، جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی، جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ بچیاں جوان ہو گئیں. جا یوم القیامہ، اس نے اچھی تربیت کی، تعلیم کا اچھا نظم و نسق کیا، قیامت والے دن وہ آئے گا انا ہوا کہاتین وضم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو ایسے ملایا اور ملا کر کہا، میں اور وہ باپ، بچیوں کی کفالت کرنے والا، لڑکیوں کی کفالت کرنے والا، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا، میں اور وہ دونوں ساتھ ہوں گے، میں اور وہ دونوں ساتھ ہوں گے. اب اندازہ لگائیں، آج
بچیوں کی ولادت پر ہماری پیشانی پر سلوٹیں آ جایا کرتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ معاشرے میں منگتاؤں کی کمی نہیں. معاشرے میں منگتاؤں کی کمی نہیں. الگ الگ ڈگریوں کے نام پر، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے نام پر، بینک بیلنس اور فیکٹری کے نام پر کسی دکھیاری کی بیٹی کے پاس رشتے لے جایا کرتے تو وہ کچھ اور مانگ لیا کرتے. اور جب مانگ معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے، لہذا لڑکی والوں کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہیں. لڑکی والوں کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہیں. جیسے ہی گھر میں بچی کی ولادت کی خبر ملتی ہے، ان کے سینوں پر سانپ لوٹنا شروع کر دیا کرتا ہے کہ ہائے 2 بچیاں 20 لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے؟ اگر کوئی 10-20 ہزار روپے ماہانہ کما رہا ہے، اس کی زندگی تو اجیرن بن جایا کرتی ہے، اس کی زندگی اجیرن بن جایا کرتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صاف کہا کہ جس نے لڑکیوں کی کفالت کی اور اچھی تربیت کی اور اچھی تربیت کرنے کے بعد اسے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا اور اسے رخصت کیا، تو یقیناً وہ اور میں یعنی اس لڑکی کا باپ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے، دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے. اب معاشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ دن نہ آئے کہ ماں باپ پریشان ہو جائیں اور اپنی زندگی پر لڑکیوں کو بوجھ محسوس کرنے لگے. نکاح کو آسان کرنا چاہیے، نکاح کو آسان کرنا چاہیے. نکاح کو جتنا ہی ہم آسان کریں گے، زناکاری کے راستے بند ہو جائیں گے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو معاشرے میں چلن ہو چکا ہے، اگر نکاح وقت پر کر دی جائے اور نکاح کو آسان کر دیا جائے تو یہ چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. معاشرے سے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں رب سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سنیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. کیا مطلب؟ رب سبحانہ و تعالیٰ کیا بتلانا چاہ رہا ہے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے جو ہماری رفیق حیات ہے، جو ہماری زندگی کا ساتھی ہے، اس نے ایک سینٹنس کے ادا کرنے پر اپنے ماں، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے گھر کے ناز و نیام سب کچھ چھوڑ کر وہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر وہ ہمارے گھر پر آ گئی. اور لہٰذا جب گھر پر آ گئی، وہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اسے تان و تشنی، لعنت و ملامت سے نہ نوازے، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اس کے ساتھ خیرخواہی کرے. خیرخواہی کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ملتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضا منها اخرى او قال غیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عورتوں میں اگر ایک برائی پائی جاتی ہے تو اس کے اندر اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس کے اندر اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں. بعض شوہر ایسے ہوا کرتے ہیں بدخلق جو فوراً خالص عورتوں کی برائیوں پر ہی نظر رکھا کرتے ہیں، گویا کہ ان کی مثال ایسی ہے جو آوارہ پھرنے والی مکھیاں وہ اچھے جسم کے حصوں کو چھوڑ کر وہ غلیظ چیزوں پر بیٹھنا پسند کیا کرتی ہیں، زخم پر بیٹھنا پسند کیا کرتی ہیں، ناک پر بیٹھنا پسند کیا کرتی ہیں. جہاں غلیظ چیزیں ہوتی ہیں وہیں پر بیٹھنا پسند کرتی. لیکن اچھے شوہر کی مثال شہد کی مکھی جیسی، وہ کبھی غلیظ چیزوں پر نہیں بیٹھتی، وہ پھلوں پر بیٹھتی اور اچھی جگہوں پر بیٹھتی اور اس سے ارک نکال کر انسان کو فائدہ پہنچاتی. لہذا اچھا شوہر کون ہے؟ اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی عورتوں کی برائیوں کو نظر انداز کر دے اور اس کی اچھائیوں پر نظر رکھے، اس کی اچھائیوں پر نظر رکھے. 10 برائیاں ہیں، یقیناً ایک ضرور اچھائیاں ہوں گی. اگر ہم ان اچھائیوں پر فوکس کریں گے تو یقیناً وہ برائیاں اپنے آپ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی. کہیں کس بنا پر؟ کہ وہ محسوس کرنے لگیں گی، وہ اللہ کی نیک بندی جب اس کے اندر احساس کا خاصہ پیدا ہوگا کہ یقیناً میرے شوہر میری برائیوں پر تو پردہ پوشی کرنے پر لگا ہوا ہے اور ہم اس کی بکھیاں اکھاڑ کر معاشرے میں ہم پیش کرنے میں لگے ہوئے، لہٰذا اس کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اس کی ایک عمل ناپسندیدہ ہے تو دوسرا عمل ضرور بے ضرور پسندیدہ ہوگا. تو تمہیں چاہیے کہ اس کی پسندیدگی والے عمل کو اختیار کرو اور اسی پر ہی اسے فوکس کرو. آگے قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا. سائل کہتا ہے کتاب النکاح، ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر روایت موجود ہے. ابو معاویہ حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ما حق جوزت احدنا علیہ، کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہے، شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں. سنیں دھیان سے، آج کل اس میں بھی ہم سے چوک ہو جایا کرتی. اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی سیکرٹری کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والے عاملین کے ساتھ ہم خوب خوشیاں لٹایا کرتے، خوب پارٹی ہم دیا کرتے. شادی کے سرمنی پر یعنی سالگرہ پر ہم الگ جگہوں پر جا کر خوشیاں لٹا رہے ہوتے، تصویر نکال رہے ہوتے، اور گھر میں دکھیارا عورت بیٹھی ہوئی ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ ہمارا شوہر کیا کر کے آ رہا ہے. جب تصویر اس کے موبائل پر پہنچتی ہے تو وہ کہتی کہ ہاں آج شادی کا سالگرہ تھا، اس نے خوشیاں منایا اور مجھے محروم کر دیا. اب نفرتیں اتپن ہونی شروع ہو جایا کرتی، نفرتیں اتپن ہونی شروع ہو جایا کرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نبی علیہ السلام سے سائل سوال کر رہا ہے کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطعمها، کہ جب تو کھائے تو اسے کھلائے، جب تو کھائے تو اسے کھلائے، جب تو پہنے تو اسے پہنائے. اب بالکل بات صاف ہو گئی کہ باربیک نیشن میں اگر ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک کھانے کا ایک تھیلا ہم اپنے اہل و عیال کے لیے ہم اسی کھانے کو ہم لے کر آئیں اور اپنی بیوی کے سامنے اس کھانے کو پروسے. ورنہ پتہ چلا وہاں پہ خوب لیگ پیس اور خوب طرح طرح کی ڈشیں ہم نے اڑائیں اور یہاں پر آنے کے بعد ہم نے تصویریں شیئر کرنی شروع کر دی اور وہی کھانا. تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بہتر شوہر وہ ہیں، بہتر شوہر وہ ہیں کہ جو کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، جو پہنے وہی اپنی بیوی کو پہنائے. اذا اکتسیت ولا تضرب، اور اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی نہ مارو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی نہ مارو. ولا تقبح، اور برا بھلا نہ کہو، برا بھلا نہ کہو. آج کل شوہر جو منچلے قسم کے ویسے بھی ہوتے، ابھی تک مجھے آفس جانے کی تیاری ہے، تو نے شو پالش نہیں کیے، میرے کپڑے کو آئرن نہ کیے، میرے لیے گرم پانی کا انتظام نہ کیا. یہ ساری سخت سست باتیں آج معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو لہٰذا وہی چیزیں گھر میں دل میں بیٹھے بیٹھے وہ اسٹور ہو جایا کرتا. بعد میں جب ہم جیسے ہی نڈھال ہونے شروع ہو جایا کرتے، ہم بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے شروع ہو جایا کرتے، اور جب بچے جوان ہو جایا کرتے عورتیں اپنے بچوں کو اپنے انڈر میں لے لیا کرتی. لہٰذا وہ بوڑھا اسے نظر انداز کر دیا جاتا، اسے نظر انداز کر دیا جاتا اور وہ اپنے روم میں بیٹھے کھکھارے اور ڈکارے مارتا اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ملتا. یہ کیوں ہوتا؟ جوانی کو تو ہم نے دیوانی میں گزار دی، اب بڑھاپا جب آ گیا کفے افسوس کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مار، ولا تقبح، اور اسے سخت سست باتیں نہ کر، ولا تجهر الا فی بیتی، اور اگر اس سے کوئی نافرمانی ہو جائے، اگر اس سے کوئی دوری اختیار کرنے کی باری آ جائے تو اسی گھر کے اندر بستر الگ کر دے، اسی گھر کے اندر بستر الگ کر دے. ایسا ہرگز نہیں میں کہ چلی جا. آج کل نوجوان کیا کہتے، تھوڑی سی لڑائی ہو گئی، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی، فوراً یہ تانا دیا جاتا اپنے اماں کے ہاں چلی جا. نہیں، ہرگز نہیں. اس سے اور نفرتوں کو بڑھاوا ملتا ہے. تیسرا، شیطان آ کر داخل ہو جاتا میاں بیوی کی محبت میں، اور شیطان برگلانا بہکانا شروع کر دیا کرتا، یہاں تک کہ رشتے بکھر جاتے. اور جا کر سول کورٹ میں ہم جا کر دیکھیں جو سب سے زیادہ واردات دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہی میاں بیوی کے جھگڑوں کے بنا پر. وہ الگ، اس نے یہ جھوٹے کیس بنا دیے، اس نے وہ جھوٹے کیس میں اسے لگا کر اسے پریشان کر کے رکھ دیا. زندگی اچیرن بن جایا کرتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، اور اسے چہرے پر نہ مار، اسے سخت سست باتیں نہ کہے، اور اگر کچھ ناراضگی کی باتیں ہو جائیں تو اسی گھر کے اندر ہی اس کے رہنے کا انتظام کر دے. یعنی اتنی دوریاں ہونی چاہیے. اب دیکھیں معیار اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے مرد کا معیار کہ مرد کو ہم کیسے پہچانے کہ یہ بڑا ہی اچھا ہے.
آج کل ٹوپی پہن لیے، سرما لگا لیے، پرفیوم اڑا لیے، اچھا لباس پہن لیے، اب لوگ اچھا حاجی صاحب جا رہے ہیں، اچھا قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ یہ انسان کا کہنا یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے کسی کی تعریف کہیں کر کی جائے، بلکہ اس کی تعریف کون کرے تب اسے اچھا سمجھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی اگر تعریف کر دی تو گویا کہ وہ معاشرے میں بھی وہ ایک اچھا انسان ہے اور اچھا انسان سمجھا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جامع ترمذی کتاب النکاح کے اندر روایت موجود ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے مومن کامل وہ ہے حسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارٌ لِنِسَائِكُمْ، اور یہ اخلاق کس کے لیے؟ یہ اخلاق کس کے لیے؟ یہ اخلاق کی گواہی کون دے؟ تو یہ اخلاق کی گواہی اگر اس کی بیوی نے اگر دے دی تو گویا کہ وہ مومن کامل ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب دیکھیں معاشرے میں ہم اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اب بنا کر پیش کرنے کے لیے ہر ممکن ہم کوشش کرتے، لیکن جہاں اچھا بننا چاہیے وہاں پہ ہمارے تیور چڑھ جایا کرتے۔ جیسے ہی گھر میں آئے بچے سمٹنا شروع کر دیا کرتے، بیوی بھاگنا شروع کر دیا کرتی، اور فوراً کچن کے اندر داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے اگر چائے نہ دیا جائے شوہر ناراض ہو جائے، برتن پٹک ڈالے اور اسی طریقے سے کہیں اور باہر چلا جائے۔ یہ خوف، یہ دہشت کا یہ ماحول گھروں میں پایا جاتا ہے، تو اب اس کے اندر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب الرضا صحیح المسلم کی روایت سنیں۔ آج کل ہر ایک کو شکایت ہے کہ میرا گھریلو نظام صحیح نہیں چل رہا، ہمارے گھر کے لوگ اچھے نہیں، ہمیں نظر انداز کر دیا کرتے۔ اب یہ اچھا گھر کا ماحول بنانے کے لیے ہمیں کون سا عمل اختیار کرنا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے کہا کہ قال الدنیا متاع، دنیا بہترین ساز و سامان ہے، دنیا بہترین ساز و سامان ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، دنیا کی سب سے بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے۔ جس کو نیک عورت مل گئی گویا کہ دنیا کی تمام خوشیاں اسے مل گئیں۔ اب یہ نیک عورت ملیں گی کہاں؟ یہ نیک عورت اب آئیں گی کہاں؟ کیا کالج کے اندر سے ہم ڈھونڈ کے لائیں گے؟ یونیورسٹیز کے اندر سے ہم ڈھونڈ کے لائیں گے؟ یا گھر میں ہم نے تربیت کی نہیں تو ہم ڈھونڈ کر لائیں گے کہاں سے؟ تو اس کے لیے لانے کے لیے حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا مدرسہ، ایسا دیندار ادارہ جہاں دینی تعلیم کے ساتھ تربیت کا اچھا انتظام ہو، جہاں پر بہترین عفیفہ معلمہ ہوں جو بچیوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے فکر مند ہوں۔ لہذا ایسا سسٹم جب ہم بنائیں گے تو وہاں سے جو پروڈکشن نکلے گا وہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، ورنہ ہم یہ سوچتے رہے المرأۃ الصالحہ کہ اسے نیک بیوی مل جائے، ہمیں نیک بہو مل جائے، ہمیں نیک بیٹی مل جائے، تو یہ پروڈکشن کے لیے ہم نے ایسا سسٹم ہی تیار نہیں کیا اور ہم پروڈکٹ کے انتظار میں کھڑے بیٹھے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا چلن تھا کہ وہ جو خاتون آتی سوال و جواب کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ اما عائشہ ایسی تربیت کرتی کہ وہ اسے اپنے دل میں بٹھا کر وہ اپنے گھریلو زندگی میں اسے نافذ کر کے وہ اپنے گھر کو بہترین نمونہ بنایا کرتی تھی۔ تو لہٰذا اس عمل کو اپنانے کے لیے ایسے ادارے قائم کریں، ایسے سسٹم قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ایسا پروڈکٹ تیار کیا جائے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ماں باپ کی خدمت گزاری پر آمادہ ہو، شوہر کے حکم کی تعظیم کے لیے وہ کھڑا رہنے والی ہو۔ وہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ایسے ادارے ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے پاس ہوں گے، ورنہ ہم صرف شور مچاتے رہیں، کہتے رہیں تو ایسے کچھ حاصل نہیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اگر ایسے ہی ہم منتشر ہو گئے اور سینٹ پال، مونٹیسری، سرستی اور ایسے اسکولوں میں اور وہاں پر دینداری ہم ڈھونڈنے شروع کر دیے تو اس سے ہمیں سکون نہیں ملنا، اور گھریلو زندگی میں آئے دن یہ بسفوٹ ہو رہے ہیں، آئے دن رشتے